الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ وہ شخص جو صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم سورۃ الکوثر آیت نمبر 2، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ امام ابو بکر احمد بن علی الرازی، امام جساس، وفات 370 ہجری، اس آیت کی تفسیر میں احکام القرآن للجساس میں فرماتے ہیں قال ابو بکر ھذا التأویل یتضمن معنیین احدہما ایجاب صلاۃ الاضحیٰ والثانی وجوب الاضحیہ۔ اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، نمبر 1 عید کی نماز کا واجب ہونا، اور نمبر 2 قربانی کا واجب ہونا۔ مشہور مفسر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 1225 ہجری، اس آیت کے تحت التفسیر المظہری میں فرماتے ہیں قال عکرمہ وعطاء وقتادہ فصلی لربک صلاۃ العید یوم النحر ونحر نسکک فعلی ھذا یثبت بہ وجوب صلاۃ العید والاضحیہ۔ اس آیت سے عید کا اور قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب استطاعت ہو، صاحب وسعت ہو، طاقت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے، سخت وعید فرمائی ہے، سخت وعید بیان فرمائی۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ باب الاضاحی ہی واجبۃ ام لا، مسند احمد حدیث نمبر 8254، السنن الکبریٰ کتاب الضحایا میں موجود ہے۔ فخر الدین عثمان بن علی زیلعی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 743 ہجری، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں فرماتے ہیں ومثل ھذا الوعید لا یلحق بترک غیر الواجب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وعید اور اتنی سخت بات ارشاد فرمائیں، یہ واجب کے چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے۔ معلومہ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی خوش دلی سے کریں، رغبت سے کریں، خندہ پیشانی سے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔